السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم لوگ بات کریں گے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن کی عظمت بھی اور اس رات کی فضیلت بھی، دونوں کی اہمیت ہمیں عیاں ہوتی ہے، ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ یہ راتیں بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا اور پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیلۃ القدر کی اہمیت، لیلۃ القدر کا مقام اور لیلۃ القدر کا رتبہ بتایا، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ 1000 تک مہینے تک ایک بندہ عبادت کرتا رہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایک رات لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر کے عبادت کر لے۔ اگر ہم لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں کو اگر سال میں اگر ڈیوائڈ کرے تو تقریباً 84 سال ہوتا ہے، گویا کہ ایک آدمی ایک سال میں اگر لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر کے اور اس کے اندر عبادت کرتا ہے تو 84 سال کی عبادت کرتا رہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ تو گویا کہ یہ رات بہت اہم ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر روح امین آ جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ گویا کہ یہ رات بڑی سلامتی والی ہوتی ہے، بڑی برکتوں والی ہوتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں قدر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ قدر کا معنی یہ ہے کہ رات جو ہے اس میں فرشتوں کی تعداد اس قدر نازل ہو جاتی ہے کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس قدر فرشتوں کی تعداد آ جاتی ہے اور فرشتے یہاں آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے لیلۃ القدر والی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں رات میں ہوتی ہے یا پھر 23ویں رات میں ہوتی ہے یا پھر 25ویں رات میں ہوتی ہے یا پھر 27ویں رات میں ہوتی ہے یا 29ویں رات میں، یعنی رمضان کا جو آخری 10 دن ہے ان میں سے 5 جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں سے کسی ایک میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہم کسی ایک رات کو خاص نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مسلمان سوچتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس 27ویں رات کے علاوہ بھی 4 راتیں ہیں جن کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر والی ہو سکتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 84 سال کی عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کی تعداد ایک لمبی تعداد اس کے اندر نازل ہو جاتی ہے اور پوری کی پوری رات جو سلامتی والی ہوتی ہے، برکتوں والی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اگر جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ جتنے گناہ ہوتے ہیں سب گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی ان 5 راتوں کو جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر کرتے کیا تھے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि इज़ा दख़ल अल-अशर शद्द मिअज़रहु अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता था तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्द मिअज़रहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आपको तैयार कर लेते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आखिरी 10 रातों को जागते थे। वअयक़ज़ अहलहु, और अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तैयार कर लेते, अपनी कमर कस लिया करते थे। कमर कसने का मतलब ये होता कि अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपने आप को लगा देते थे। तो खुद भी इबादत करते थे और अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जगाते थे। इसी तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि जब लैलतुल क़द्र की आखिरी 10 रातें होती थी तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर कसरत से इबादत किया करते थे और कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है और कौन सी रात जो है वो लैलतुल क़द्र वाली रात है, तो उसके अंदर मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, क्या अल्लाह तबारक व तआला से मांगूं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल क़द्र की रात पता चल जाए तो तुम उसके अंदर कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये तुम दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये तुम दुआ पढ़ा करो लैलतुल क़द्र की रातों के अंदर कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तू जो है गुनाहों को माफ करने वाला है और तू अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तू गुनाहों को माफ करना पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। तो ये लैलतुल क़द्र के अंदर हमें दुआ पढ़नी चाहिए और कसरत से हमें लैलतुल क़द्र की रातों के अंदर इबादत करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए। इस रात के अंदर कसरत से हमें सदका करना चाहिए, अच्छे आमाल करना चाहिए और इस रात के अंदर हमें अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से, बुरे कामों से और जितनी भी खुराफात वाली चीजें उनसे दूर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रातों की जागने को और रात की इबादतों को और रोज़ों को और तमाम आमाल को कबूल फरमा। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।